مرحبا کلیکشن، ایک ہی چھت کے نیچے فیشن کا سارا سامان۔ مرحبا کلیکشن میں عمدہ کوالٹی کے کپڑوں کے علاوہ شوز، لیڈیز فینسی چپل، جینٹس چپل اینڈ ہوزیر آئٹمز وغیرہ بھی ملیں گے۔ ہمارا پتہ یاد رکھیں، جمہور ہائی اسکول مین روڈ، زیتون حجین مسجد کے پاس، مالدہ چوک، مالیگاؤں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ آج ہمارے شہر مالیگاؤں کے لیے رنج و الم اور صدمے کا دن ہے کہ ہمارے شہر کے قدیم اور تجربہ کار سیاستداں، سابق MLA جناب شیخ رشید شیخ شفیع صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے، اور ابھی ہم لوگ ان کی تدفین سے فارغ ہوئے ہیں۔ مرحوم خوبیوں کے آدمی تھے، انہوں نے غریبوں کی ہمدردی میں مختلف کام انجام دیے اور غربت سے اپنا سفر شروع کر کے اپنی محنت کے ذریعے ایک مقام تک پہنچے۔ حدیث پاک میں یہ بات آئی ہے، اذکروا محاسن موتاکم وکفوا عن مساویہم، کہ جب لوگ دنیا سے رخصت ہو جائیں تو ان کی نیکیاں اور خوبیاں یاد کیا کرو، ان کی برائیوں اور ان کی غلطیوں سے زبان کو روک لو۔ شیخ رشید صاحب کے بارے میں جہاں تک ہمارا علم ہے، وہ غریبوں، مسکینوں اور فقیروں کی ہمدردی رکھتے تھے۔ مختلف منصب تک پہنچنے کے باوجود ان کے اندر انکساری تھی اور سادہ زندگی گزارنے کے وہ عادی رہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھرا پورا خاندان دیا، چاہنے والے، محبت کرنے والے دیے، اور پھر زندگی کے آخری حصے میں مختلف علالت کی اور بیماری کی تکلیف جھیل کر وہ اللہ کی بارگاہ میں گئے۔ حدیث پاک میں یہ بات آتی ہے کہ انسان پر آزمائش آتی ہے اس کی جان، مال، اولاد کے سلسلے میں، یہاں تک کہ وہ گناہ سے پاک صاف ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ یقیناً شیخ رشید صاحب کا گزر جانا صرف ان کے خاندان کے لیے نہیں بلکہ پورے شہر کے لیے، ریاست کے لیے بڑا سانحہ ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ شیخ رشید صاحب کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے اہل خانہ اور ان سے تعلق رکھنے والے تمام حضرات کی خدمت میں اپنی طرف سے، ان اداروں کی طرف سے جن سے میرا تعلق ہے، تمام مدارس کی طرف سے، ملی اور سماجی تنظیموں کی طرف سے، بالخصوص جمعیت علماء سلیمانی چوک جس کے ذمہ داران یہاں موجود ہیں، معہد ملت اور دیگر تمام مدارس اور تمام دینی، ملی، سماجی تنظیموں اور اداروں کی طرف سے تعزیت مسنونہ پیش کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر ارشاد فرماتے تھے، ان للہ ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب۔ جو اللہ نے لیا وہ اللہ کی امانت تھی، جو ہمارے پاس ہے وہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے۔ ہر جاندار کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اس وقت وہ اللہ کی بارگاہ میں واپس لوٹ جاتا ہے، اس لیے صبر کرنا چاہیے اور اللہ سے اجر کی امید رکھنی چاہیے۔ شہر کے لوگوں کو انہیں دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے، ایصال ثواب کرنا چاہیے اور ان کی خوبیوں کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خبر دی اور بتایا ہے کہ ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ شاعر نے کہا ہے کہ زندگی کا علاج ہو، موت کا بھی علاج ہو شاید، زندگی کا کوئی علاج نہیں۔ ہمیں ابھی یہ روح فرسا خبر ملی کہ سابق رکن اسمبلی، سابق میئر عالی جناب شیخ رشید صاحب اس دار فانی سے کوچ کر گئے، تو ہم تمام لوگوں کو اسی طریقے سے صدمہ ہوا جس طریقے سے اہلیان شہر کو ہوا، ان کے چاہنے اور ان کے ماننے والوں کو ہوا۔ شیخ رشید صاحب کی زندگی جہد مسلسل سے عبارت تھی، اور شہر میں انہوں نے ایک عام ورکر کی طرح اپنی سیاسی زندگی کا الحاج ہارون احمد انصاری صاحب کے شاگرد کے طور پر آغاز کیا، اور 2 مرتبہ رکن اسمبلی منتخب ہوئے، صدر بلدیہ بنے،
2 مرتبہ رکن اسمبلی منتخب ہوئے، شہر کے میئر بنے، اور اس طریقے سے انہوں نے اپنے سیاسی سفر کو جاری و ساری رکھتے ہوئے اپنی موجودگی سیاست میں درج کروائی۔ شیخ رشید صاحب کا خاصہ تھا، ان کی خوبی تھی کہ اپنے چھوٹے سے چھوٹے ورکر کو بھی نام سے جانتے تھے، یہ ان کا خلوص اور ان کی محبت کی دلیل تھی۔ شیخ رشید صاحب کی فیاضانہ اور سخاوت والی جو طبیعت ہے، فیاض طبیعت تھی، اور ان کی جو سخاوت تھی، ہر انسان کے تئیں جو ان کے اندر انسانیت کے تئیں ان کے دل کے اندر جو ہمدردی تھی، اور اپنے چھوٹے سے چھوٹے ورکر کو بھی ہر اعتبار سے، وہ معاشی طور سے بولو یا اخلاقی طور سے بولو، جس طریقے سے وہ حمایت دیا کرتے تھے، شہر کے کہنا چاہیے سیاست دانوں میں یہ ان کا بہت ہی نمایاں کردار رہا ہے، جس کا شہر کا ہر خاص و عام، جس کا کہنا چاہیے کہ برملا اظہار کرتا ہوا آج بھی پایا گیا، اور ہمیشہ سے لوگ ان کو اسی طریقے سے سمجھتے تھے، اور یہی ان کی طبیعت کا خاصہ تھا کہ لوگ ان کو بہت اپنے دل کے قریب سمجھتے تھے۔ ایسے لوگ جن کے ساتھ انہوں نے اپنی اس طبیعت کا مظاہرہ بہت کھل کر کیا ہو، ہم ایسے لوگوں کے چہروں کے اوپر آج ہم نے آنسو بھی دیکھے ان کی آنکھوں میں، اور عام طور سے لوگوں کے چہرے اترے ہوئے دیکھے۔ شیخ رشید صاحب کا اس طریقے سے رخصت ہو جانا شہری سیاست کا بہت بڑا خلا ہے۔ ہم جمعیت علماء کے صدر اراکین، ہم تمام ہی جمعیت کے تمام باڈی کے تمام ذمہ داران کی جانب سے شیخ رشید صاحب مرحوم کے لواحقین کی خدمت میں، ان کے اہل خانہ کی خدمت میں تعزیت مسنونہ پیش کرتے ہیں، اور ان سے دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، رنج و غم کا اظہار کرتے ہیں، اور اس بات کی دعا کرتے ہیں پروردگار عالم کے حضور کہ اللہ تبارک و تعالی مرحوم کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے، ان کے سیئات کو معاف فرمائے، اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ مالیگاؤں شہر میں سیاسی اور سماجی کام میں ایک بڑا نقصان اس شہر کا ہوا۔ شیخ رشید صاحب سے میرے مراسم بچپن کے ہیں، میں ان کی ہی گلی میں پلا بڑھا، ان کا وقت میرے سامنے دیکھا ہوا ہے۔ جب 1995 میں وہ کونسلر بنے، وہ الیکشن بھی میں نے دیکھا، ایک چھوٹے اور محنتی ورکر سے وہ رکن اسمبلی بنے، اس شہر کے لیڈر بنے۔ ان کا ایک خاصہ رہا کہ ہمیشہ اپنے چھوٹے ورکروں کا بہت خیال رکھتے تھے، غریبوں کی مدد کرنا۔ 1995 میں جب وہ صدر بلدیہ بنے، نہال صاحب نے بات چیت کر کے وہ صدر بلدیہ بنے، اس کے بعد سے مسلسل انہوں نے سیاست میں آگے بڑھے اور ہمیشہ غریبوں کی مدد کی۔ یہ سانحہ اس شہر کے لیے بڑا تکلیف دہ ہے، اور آج جو زمینی لیڈر ہوا کرتے، نہال صاحب زمینی لیڈر تھے، شیخ رشید صاحب بھی زمینی لیڈر تھے، ایسے لیڈران مالیگاؤں شہر میں اب بمشکل مجھے یعنی بہت مشکل سے مجھے نظر آتا ہے کہ کوئی آج اس شہر میں اس طرح کے لیڈر ہو سکتے ہیں کیا۔ میرے صرف سیاسی تعلق نہیں تھے ان سے، کیونکہ میں پہلے ہی بولا کہ میں بچپن میں ان کی گلی میں رہتا تھا، میرے بازو کے مکان میں رہتے تھے، ایک دیوار تھی ہماری، تو میرے لیے تو یہ بہت غم کی بات ہے ان کا انتقال کر جانا، اور میں ان کے خانوادے سے، ان کے چاہنے والوں سے ان کے غم میں سماجوادی پارٹی مالیگاؤں یونٹ برابر کے شریک ہے، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ انہیں اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے، اور ان کے لڑکے آصف شیخ اور دوسرے جو ان کے بھائی اور خانوادے کے لوگ ہیں انہیں صبر عطا کرے، اور یہی کوشش رہے کہ جس طرح سے وہ زمینی کام کاج کیا کرتے تھے ان کے فیملی کے لوگ، اسی طرح سے غریبوں کا اور زمینی کام کاج کرے۔ آج ہم ایک زمینی لیڈر سے محروم ہیں۔ انتہائی غم کا معاملہ ہے کہ شہر مالیگاؤں کی مشہور شخصیت، سابق ایم ایل اے و سابق میئر عالی جناب شیخ رشید صاحب اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔
शेख रशीद साहब की शख्सियत तामीर पसंद लीडर की सब में हुआ करती है। वो शख्सियत से जब भी मेरे वालिद बुजुर्गवार हुजूर सूफ़ी मिल्लत सूफ़ी ग़ुलाम रसूल क़ादिर रहमत रिदवान ने जब भी शहर की तामीर और तरक्की के लिए जब उन्हें कोई मुद्दे पर कोई मसले पर आवाज़ दी तो आली जनाब शेख रशीद साहब बड़ा दिल रखते हुए अपना भाई समझते हुए हुजूर सूफ़ी मिल्लत को बेपनाह ताउन किया। और बिलखुसूस हुजूर सूफ़ी मिल्लत सूफ़ी ग़ुलाम रसूल क़ादिर रहमत रिदवान ने शहर की तमाम खानकाहों और दरगाहों पर बेपनाह शेख रशीद साहब की खिदमत ली है। आज इस गम के मौके पर हमें वो भी याद है कि जब कारपोरेशन की आखिरी महासभा थी उस वक्त तो आली जनाब शेख रशीद साहब से हमने मुलाकात की थी और अब्बासिया एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी की मार्फत नया इस्लामपुरा वार्ड में 23,000 स्क्वायर फीट जगह सूफिया गार्डन के नाम से हमने हमारी सोसाइटी पर मुतालबा किया। आली जनाब शेख रशीद साहब ने हमारे मुतालबे को 2 दिन में आखिरी महासभा में उसे पास कर ये कहा था कि मैं खानकाही आदमी हूँ। तो उस बिना पे हमने 40 साल खिदमत पर ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल इस्लाम के ज़ेर एहतमाम 40 साल उनके जश्न पर शहर की 40 खानकाहों को जमा कर उनका एतराफ़ खिदमत किया था। इससे पहले भी शहर जानता है कि दरगाह हज़रत मासूम शाह कुट्टी और दरगाह बीकन शाह कुट्टी पर जितने काम सरकारी हुए वो आली जनाब शेख रशीद साहब की रहनुमाई में हुए। गुज़िश्ता 1997 या 98 में दरगाह हज़रत बीकन शाह पर पुल की तामीर भी शेख रशीद साहब के तवस्सुल से हुई और अभी भी जो पुल नया तामीर हुआ वो शेख रशीद साहब ने कहा, उनके बज़रिए काम हुआ। शेख रशीद साहब हमने पिछले दिनों उनको एवार्ड देकर ये कहा था कि आप खानकाई लीडर हैं। यकीनन हाजी शेख शफ़ी साहब खानवादे को बेइंतहा गम का सदमा पहुंचा है। हम बिलखुसूस आली जनाब शेख आसिफ साहब के और उनके खानवादे के गम में बराबर के शरीक हैं और दुआ गो हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन बजाय सय्यदुल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।